اب میں آپ کی توجہ ایک طرف دلانا چاہوں گا. عامر بھائی میری اسکرین شیئر کر دیجئے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے میں جو بات کرنے جا رہا ہوں. یہ بی بی سی کی ویب سائٹ سے میں نے رپورٹ لی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ لارڈ نذیر صاحب کی جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے نا وہ سامنے آئی تھی. یہاں پہ میں یہ پڑھ دیتا ہوں. مسٹر لٹل سیڈ لارڈ احمد claimed the allegation were a malicious fiction but a phone recording of 2016 conversation between two victims showed they were not made up or concocted. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہی ندا کی آڈیو سامنے آئی ہے جس طرح یہ لارڈ نذیر کی ہے. ٹھیک ہے, 2 وکٹمز کی. اس کے اوپر جب یہ ٹرائل جب چل رہا تھا جو پروسیکیوٹر ہیں جن کا نام ہے ڈیورنگ ٹرائل پروسیکیوٹر ٹام لٹل کیو سی ٹولڈ دی کورٹ لارڈ احمد ہیڈ اٹمپٹڈ ٹو ریپ دا گرل ان دی ارلی 70s. یہاں پہ میں دوبارہ اس کو کہتا ہوں. Lord Ahmed had attempted to rape the girl in the early 70s when the defendant was age 16 or 17, but she was much younger. اب 70s کا یہ کیس ہے جس پہ ان کو سزا ہوئی ہے. یہاں پہ 2 سوال ہے. ایک تو یہ کہ یہ جتنے کلٹ والے لوگ ہیں یہ کہنے لگ پڑتے ہیں کہ جی یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا, ثبوت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اب امیجن کرے ندا کی بھی ایج اگر ہم پیچھے چلے جائیں, آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں یا 15 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ انڈر 16 میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, ایک یہ چیز ہو گئی. دوسری آڈیو بھی ہم نے سن لی ہے, مسرور کے درمیان ندا صاحبہ کی کنورسیشن ہو رہی ہے, وہ ایک ثبوت آ گیا. جیسے یہاں پہ ان کے کیس میں بھی ایسے ہی ہوا. تو یہ جو سمجھ رہے ہیں لوگ کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, لو جی یہ ساری فیک ہے, یہ سب بنی ہوئی باتیں ہیں, آپ حضور صاحب پہ بھی الزام لگا رہے ہیں. دوسرا سوال جو میں کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے, بائی لا مسرور صاحب باؤنڈ تھے کہ وہ انفارم کرتے. میں نے چیریٹی کمیشن کی پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی, اس کی گائیڈ لائن میں ویری کلیئر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات, تیسری بات, لارڈ طارق وہ بھی اسی طرح لارڈ نذیر کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی تو جاب ہے, وہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے, یو کے وزیر اعظم کے, کہ وہ جنسی جرائم کو روکنا. تو جب وہ بحیثیت جماعت کے ممبر ہوتے ہوئے انہوں نے بھی کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ جی یہ ہے میرے, اور یہ میں پورے سامنے لا کے رکھی ہیں چیزیں کہ لارڈ نذیر کا بھی کیس سملر ندا کی طرح بنتا, اور وہ آڈیو ہے 70s میں ہوا. اگر ہم ندا کے ٹائم کو پیچھے کر لیں ان کی بھی ایج یہی بنتی ہے. جی ٹھیک ہو, کریکٹ, تھینک یو سو مچ. علی, اس سے پہلے کہ عامر, میں انہیں کہوں گا کہ اس میں آ کے پوری بات کریں. گزارش یہ ہے کہ احمدیوں کا جو رویہ ہے نا, آ کے یہ کہنا وہ جی سب جھوٹ ہے, کوئی بھی بات کر لیں, مطلب یہ صرف کیس کے حوالے سے نہیں, کسی قسم کی بھی کوئی بات کر لیں تو فوری طور پہ, حتیٰ کہ آپ قرآن کا ترجمہ سامنے رکھ دیں تو وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے, اور چاہے اس کے فوراً بعد انہیں دکھا دیں کہ یہ تفسیر صغیر سے ہے, تو وہ شرمندہ ہونے کی بجائے نا وہ کہیں گے چونکہ آپ نے دکھائی ہے, پتہ نہیں تفسیر صغیر آپ نے چھاپ لی ہے. مطلب ان کا رویہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے بیٹھ کے, جیسے ابھی عامر نے بتایا, وہ صاحب آئے تھے ایک جو کہتے جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, نمبر 1. دوسری بات, لارڈ نذیر والی جو بات ہے بالکل ٹھیک ہے. برطانیہ کے اندر اگر ایک چیز ہے وہ اپنے قانون کے مطابق چلتے ہیں. آج سے 20 سال پہلے ہوا کچھ ہوا, ایز لانگ ایز وہ چیز سامنے آ گئی, جو اس میں غلط ہوا یا اللیگل ہوا وہ کورٹ کا کام ہے اس کو دیکھنا. ہم لوگ بیسڈ آن دی انفارمیشن وٹ وی ریسیو
उस पे बात करते हैं। अगर तो हमारे पास उसके बारे में कोई टेक्निकली इल्म होता है तो हम कहते हैं, वरना हम ये कहते हैं कि जी ये हमारे जुरिडिक्शन में बात आती नहीं है, मैं कानून नहीं जानता इसलिए मैं कानूनी बात नहीं कर सकता। उन्होंने जो रवैया अपना रखा हुआ है ना, जिस चीज को वो लेके चलते हैं, वो उनके ख्याल में ये है कि ये जो मौलवी बैठे हुए हैं ना, इनको तो कुछ पता नहीं है, इनको हम ये करके कर देंगे। वो भूल जाते हैं कि भाई आप लोगों से जिनसे बात कर रहे हैं पहले उन्हें देख लो कि वो कौन है। एक सेंस में आप बड़े शौक से हमें मौलवी कह लें, हमें कोई दुख अफसोस नहीं है उस चीज का कि अगर हम कोई रिलीजियस बात करते हैं, लेकिन अगर आप उस सोच के बारे में बात करते हैं जिसको आप बदनाम कर रहे हैं, जिसको आपने गाली बनाया हुआ, तो हम वो लोग नहीं हैं। वो अपने आप पे आपको गौर करना होगा, ये चीज उनके लिए। इसके अलावा तीसरी, सॉरी मैं भूल रहा हूं कि आपने आखिर में क्या कहा अली आपने? मैंने ये कहा था कि अगर लॉर्ड नज़ीर के केस को देखा जाए और निदा के केस को कंपैरिजन किया जाए तो एज भी वही बनती है, ऑडियो भी इनकी प्रेजेंट हुई है और क्योंकि ऑफेंस भी वही है, क्राइम भी जी वही है, ठीक हो गया सारा कुछ। आखिरी और बात आपने आखिरी बात मैंने कही थी कि इस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड तारिक तारक हाँ जी तारक बैठा हुआ है। बहुत अच्छी बात, जिस तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं, एक्चुअली तो कहीं से भी कोई आदमी लिख सकता है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को, लेकिन खास तौर पे बरतानिया के अंदर यूके में बैठे हुए लोगों को चाहिए कि ये चीज करें। बल्कि मैं यहाँ पे अहमदियों को कहूंगा कि अगर आप इतने दयानतदार हैं, और मैं समझता हूं कि आप दयानतदार हैं, आप बड़े अच्छे हैं, बड़े सच्चे हैं, और आपको हमेशा जालिम के खिलाफ जाते हैं और मजलूम की मदद करते हैं, तो आप ये समझते हुए कि निदा गलत कह रही है, निदा मजलूम नहीं है, उन पे एलिगेशन लग रहा है जो कि बेचारा लुकमान है और ब्रिटिश सब्जेक्ट है, तो आप लॉर्ड तारक को लिखें कि जी ये जो जिनसी हुआ है इसके ऊपर आप बात करें और कहें जी ऐसे झूठे इल्जाम ना लगाया करें। आप करेंगे नेक काम, ये मैं अहमदियों से कह रहा हूँ। सो आप करें, जिसकी तरफ तवज्जो अली ने दिलाई है, ये काम करें आप, अच्छा काम है, नेक काम करें जरूर। थैंक यू। Allah